اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے میں منگل کے روز پاکستان کے اہل حدیث کے لیے بالخصوص اور اہل مذہب اہل اسلام اور دین پسندوں کے لیے بالعموم ایک اور بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑی خوشخبری ہوئی کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کو 35 سال کے بعد فعال اور بحال کر دیا گیا، جس کی بنیاد علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے رکھی تھی، اور جس گلشن کو اور جس جماعت کو اپنے خون دے کر سینچا پالا پوسا، جس پودے کو تناور درخت بنا دیا، جب وہ جماعت اپنے عروج کو پہنچی تو اس جماعت کو وائنڈ اپ کر دیا گیا، اس جماعت کو لپیٹ دیا گیا، اس جماعت کو بند کر دیا گیا۔ آپ نے کبھی تاریخ انسانیت میں یا سیاست میں ایسا دیکھا ہے کہ کوئی پارٹی اپنے عروج کے اوپر اور اس کو بند کیا جائے؟ پارٹیاں بند ہوتی ہیں جب زوال آ جائے، پارٹیاں بند ہوتی ہیں جب لوگ اس میں نہ رہے۔ جس جماعت کے اندر عوام کا جمع غفیر موجود ہو، عوام کی اکثریت ہو، وہ پاپولرٹی اور عروج کی سرحدوں کو چھو رہی ہو، اس کو اگر بند کر دیا جائے تو اس کے عوامل کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ کیوں بند کیا گیا، کیا وجوہات تھی، کس وجہ سے بند کیا گیا۔ یہ ایک لمبی بات ہے، انشاءاللہ موقع آیا تو اس حوالے سے ہر اس کردار کو بے نقاب کیا جائے گا جو اس گھنونے کام میں ملوث تھا، لیکن ابھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی جمعیت کے اندر ایک منصب مجھے بھی عطا کیا ہے، اور میں صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جس دور میں مجھے اس والد صاحب کی جماعت کی قیادت ملی ہے، آپ گواہ ہیں، اس دور کے اندر پورے پاکستان میں، میں صرف اس مسئلہ کی بات اس لیے کروں گا آج کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے اس حوالے سے دی گئی ہے۔ 75 برس بیت گئے ہیں، اس وطن عزیز میں ایک یونین کونسل کو بھی اہل حدیث سیاست کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ان حالات میں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور میں اللہ کی توفیق سے اللہ سے مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے، چند سالوں کے اندر انشاءاللہ اگر 70 برس کے اندر ایک یونین کونسل نہیں بنی سیاسی طور پہ، تو ہم کوشش کریں گے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو سیاست کے میدان میں بھی منوایا جائے۔ لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کن حالات میں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں یہ تبدیلی لانے میں اور بیداری کی تحریک میں ناکام ہو گیا تو میں کرسی کے ساتھ چمٹوں گا نہیں، بلکہ بڑے آرام سے اس منصب سے علیحدہ ہو جاؤں گا اور کسی اہل شخص کے لیے اس کو چھوڑ دوں گا۔ ہمارے ہاں عجیب کلچر ہے، انتقال اقتدار کا کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے۔ 40 سال بھی گزر جائیں انتقال اقتدار نہیں ہونا جماعتوں کے اندر، انتقال ہی واحد حل ہے، اس کے علاوہ انتقال اقتدار ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، بادشاہتے بھی لوگ 40 سال برداشت نہیں کرتے۔ آرمی چیف 9 سال کچھ ہو جائے اس کو لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ پاکستانی لوگوں کا تو مزاج ہے ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن میں جیتی ہوئی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو یہ تو ان احباب کو خود سوچنا چاہیے تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حسب سابق اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا گیا، جس میں 2 قسم کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک نارمل جانور کے لیے 23,000 روپیہ فی کس کے حساب سے گائے کے اندر، اور ایک بڑے جانور کے اندر 25,000 روپیہ فی کس کے اعتبار سے۔